بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں والدین کی توجہ بچوں کی کھیلوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک والد کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحت مند زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی جسمانی کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر والدین اس طرح نہیں سوچتے ہیں۔ والدین کا یہ خیال ہے کہ اگر بچے، خاص طور پر لڑکے، گھر میں رہتے ہیں تو وہ بری صحبت سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، گراؤنڈوں میں جاتے ہیں، تو ان کا انٹریکشن یا واسطہ مختلف قسم کے خاندان اور مختلف قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے والدین اپنے بچوں کو باہر ایسی کھیلوں کے لیے جانے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا پرائیویٹ سکولوں کے اندر گراؤنڈ موجود ہی نہیں ہے، جہاں پر بچوں کو کھیلنے کی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اگر آپ اس کا موازنہ گورنمنٹ سکولوں کی عمارتوں سے دیکھیں تو پرائیویٹ سکولوں سے دیکھیں تو آپ کو واضح ایک چیز فرق نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ سکولوں میں گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ساری عمارتیں تعلیم کے مقصد سے بنائی جاتی ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ گھر بنائے جاتے ہیں، اور ان کا سارا جو کنسٹرکشن کا سٹرکچر ہے وہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، جہاں پر بچوں کے لیے جسمانی کھیلوں کی سہولت ہی موجود نہیں ہوتی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کی نسبت زیادہ اگریشن کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے اگریشن کا اظہار جب کھیلوں میں نہیں کر پاتے تو وہ ویڈیو گیم کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اور یہ ویڈیو گیم نہ صرف ان کے جسمانی ساخت کو خراب کرتی ہیں بلکہ ان کے تعلیمی کیریئر کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ لیکن ہم والدین، جو زیادہ تر والدین حساس ہیں، وہ اس وقت ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور اکثر والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے جو بڑے بڑے ایلیٹ سکولوں میں کھیلتے ہیں وہ کس قسم کی بری صحبت اور قسم قسم کی بری چیزوں کا شکار ہیں۔ میں اسی لیے دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک سپورٹس مین ہوں، اور روزانہ میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں، اور میرا ان بچوں کے ساتھ براہ راست واسطہ ہے۔ میں ان سارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خلا اس والدین اور بچوں کے درمیان اس حد تک خلا ہے کہ یہ ابھی فوراً تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ حکومت بالکل اس کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں، اس کو کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہ نسل جو آج 17 18 20 22 سال کی ہے، یہ 10 12 سال بعد کیا کرے گی، اور اگر یہ اکثریت کی نسل ہی خراب ہو جاتی ہے اور جسمانی ساخت ان کی برباد ہو جاتی ہے تو یہ ہم لوگ اپنے مستقبل کا کیا کریں گے؟ میرا والدین کوئی مشورہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر انسان کا جسم صحت مند ہے تو اس کا ذہن بھی صحت مند ہوتا ہے۔ آج کا تعلیمی کیریئر کی جو بنیاد ہے اس کا فلسفہ ہم یونانیوں سے لیتے ہیں، تو اگر ہم یونانیوں کے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو اس میں 60% جمناسٹک یا سپورٹس ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو امن کے دنوں میں قبائل اور ریاستیں اپنے نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں دونوں کو، مختلف کھیلوں میں شامل کرتی تھیں، تاکہ برے دنوں میں، جنگوں کے دنوں میں یا آفات کے دنوں میں ان کے نوجوان لوگ اس قابل ہوں کہ ہر قسم کی مزاحمت کر سکیں یا ہر قسم کی مصیبتوں کا شکار کر سکیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کھیل آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ نمبر 1، کھیل ایک انسان کو جیتنے اور ہارنے کی دونوں سے متعارف کراتا ہے۔ ایک انسان اپنے فیلنگز اور احساسات کو سمجھ سکتا ہے کہ جیتنا کیا ہوتا ہے، ہارنا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھیل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ کھیل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ہی جیسے دوسرے مردوں یا عورتوں کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔
کھیل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جب آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کھیل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیسے کرنا ہے۔ کھیل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے شہرت اور نام کیسے پیدا کرنا ہے۔ کھیل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا آپ کو جانتی ہے اور آپ دنیا کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھیل نہ صرف کسی ایک والدین کا بلکہ اس محلے کا، اس گاؤں کا، اس کلب کا، اس ملک کا نام روشن کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ کھیل کی عزت کرتے ہیں یا جو معاشرے کھیلوں کو ترجیح دیتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھیں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے۔ ایک شخص ایک گاؤں سے اٹھتا ہے اور وہ دیکھیں پوری دنیا میں جا کے اولمپکس میں اپنے ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کے لیے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور اس کو زبردست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں، پاکستان میں جب کھیل عروج پر تھے تو پاکستان کا دنیا میں نام بھی بہتر تھا، اچھے لفظوں میں لیا جاتا تھا۔ جب پاکستان میں کھیل برباد ہوئے ہیں تو ایک لحاظ سے ہمارا سافٹ امیج بھی خراب ہو چکا ہے، ہمارا بزنس تباہ ہو چکا ہے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اور دنیا ہمیں اچھے ناموں سے، اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتی۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اپنی نسل کو ایک بہتر پاکستان دینا ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہمارے ملک کا ایک بہتر امیج ڈیولپ ہو، اور اس امیج ڈیولپ کرنے میں کھیل سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ کھیل پب جی والا کھیل نہیں ہے، میں کھیل کی بات کر رہا ہوں جمناسٹک کی، میں کھیل کی بات کر رہا ہوں فٹ بال کی، ہاکی کی، کرکٹ کی، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کھیل جو دنیا کو ثابت کرتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر قوم ہیں اور ہم دنیا میں پرامن لوگ ہیں۔ بہت شکریہ۔